بہت ساری احادیث میں ایمان کے ذائقے کا ذکر ہے۔ ایمان کا ذائقہ کیا ہوتا ہے؟ اس حدیث میں تو ایمان کے ذائقے کا ذکر ہے۔ ایک حدیث میں صحیح بخاری میں ہے وہ، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں جس شخص میں پائی گئیں وجد بہن حلاوت الایمان، تو وہ ان کی وجہ سے ایمان کی مٹھاس، شیرینی، حلاوت کو چکھ لے گا۔ یعنی ایمان کا ٹیسٹ کیسا ہے؟ بہت ہی بہترین، بہت ہی زیادہ شیریں اور بہت ہی زیادہ حلاوت والا۔ لیکن یہ آتا کیسے؟ دیکھیے ہم لوگ کتنی کھانے پینے کی چیزیں استعمال کرتے ہیں اور ہر چیز کا اپنا الگ سے ٹیسٹ ہے، ہر سبزی کا، ہر فروٹ کا اور ہر مشروب کا الگ سے ٹیسٹ ہے، اور ہم اس کو محسوس کرتے ہیں۔ اللہ نے ہماری زبان میں چکھنے کی وہ قوت رکھی ہے کہ ہم چیزوں کے ٹیسٹ کو الگ الگ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے یقین کر لیجئے کہ نماز کا الگ ٹیسٹ ہے، نماز میں فرض کا الگ ذائقہ ہے، نفل کا الگ ذائقہ ہے، تہجد کا اپنا ایک ٹیسٹ ہے، اشراق کا اپنا ایک ٹیسٹ ہے، روزے کا اپنا ایک ذائقہ ہے، زکوٰۃ دینا، صدقہ کرنا، تلاوت کرنا، یہ سب چیزوں کے اپنے الگ الگ ٹیسٹ اور اپنے الگ الگ ذائقے ہیں۔ لیکن ہمیں تو کبھی ہم اپنے آپ سے سوال کریں، کبھی ہم نے ان مختلف ٹیسٹس کو یا ایمان کی حلاوت یا ایمان کے ذائقے کو کبھی ہم نے چکھا؟ ہم نے کبھی محسوس کیا؟ اگر اس کا جواب نا میں ہے، نفی میں ہے، تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ روح بیمار ہے۔ جب انسان بیمار ہوتا ہے، اس کو بخار ہوتا ہے، تو پھر اس کی زبان، ٹیسٹ، اس میں فرق کرنے کی صلاحیت کھو دیتی ہے یا بہت کمزور ہو جاتی ہے۔ تو اس کا منہ چونکہ پہلے ہی کڑوا ہوتا ہے تو اس کو کسی چیز میں کوئی مزہ نہیں آتا۔ واللہ اسی طرح سے جس بندے کی روح مر چکی ہو، جس کا دل مر چکا ہو، اس کو کسی چیز میں کوئی ٹیسٹ نہیں آتا، کسی عبادت میں کوئی ٹیسٹ نہیں آتا۔ تو یہ عبادات میں ٹیسٹ کب پیدا ہوگا؟ جب روح زندہ ہوگی، دل زندہ ہوگا۔ دل کیسے زندہ ہوگا؟ جب اس میں ایمان ہوگا۔ ایمان کیسے آئے گا؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ تعلیمات کو سیکھیں گے۔